افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر ہمیں ان پر یہ حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان کو یا نکلو اپنے گھروں کو، تو ایسا نہ کرتے مگر ان میں بہت تھوڑے لوگ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور انہیں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتے اور ان کو صراط مستقیم پر چلا دیتے۔ پچھلی آیت کے تناظر میں یہ آیات بھی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا بشر نامی منافق کا، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے قبول نہ کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلے کے لیے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ مکمل کر دیا، یعنی اس کی گردن اڑا دی۔ اور پچھلی آیت کے اندر یہ بات گزر چکی کہ اس پر اس کے ولی وارثوں نے کافی شور شرابہ کیا اور قصاص اور دیت کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور اس کا جواب بھی پچھلی آیت کے اندر گزر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ ان کے کسی عذر کو قبول نہ کیا جائے۔ جب اس واقعے کی شہرت ہو گئی تو یہودی یہ کہنے لگے کہ یہ شخص جس کا قتل ہوا ظاہراً مسلمان تھا، تم لوگ کیسے ہو کہ تم اپنے نبی کی بات کو مانتے نہیں؟ ہم یہودی ہیں، ہمیں جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم تھے تو ہمیں جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل کریں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں تو ہم نے تو یہ سب کیا تھا، لیکن تم اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی گئی اور یہ فرمایا کہ اگر ہم ان کو یہ حکم کرتے جیسا کہ یہود کو ہوا تھا تو یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن ان میں بہت کم لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی بظاہر شان کے خلاف بات جاتی ہے کہ یہودی تو اپنی شریعت پر عمل کرتے رہے، اور جب ان کو حکم ہوا کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا اور 70,000 لوگ ان کے مارے گئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور شریعت کے حکم کو پورا کیا۔ تو آیت جو نازل فرمائی گئی تو فرمایا کہ یہ اصل بات یہ فرمائی گئی کہ یہ لوگ بہت کم اس طرح کرتے، تو فرمایا یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو منافق تھے، ورنہ جو پکے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ایمان پکا تھا، ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اور جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امتحان اور آزمائش میں نہیں ڈالا، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش اور امتحان تھی جس میں اہل ایمان کو
نہیں ڈالا گیا بلکہ یہود کو ڈالا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت نازل ہوتی، اگر یہ حکم خودکشی کا یا وطن کو ترک کرنے کا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ضرور عمل کرتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ باقی رہی دوسری بات، ترک وطن کرنا، ہجرت کرنا، وہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اپنا گھر بار، کاروبار، وطن سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس کی طرف سے جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی گئی ہے وہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ آیت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ان کو جو نصیحت کی گئی ہے، اور وہ نصیحت کیا تھی، یا ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیں تو یہ پکے مسلمان سمجھے جائیں گے۔ تو اس نصیحت کو وہ قبول کر لیں تو یہ ان کے حق میں نہ صرف دنیا کے حوالے سے بہتر ہوگی بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی، اور اللہ رب العزت انہیں دین پر ثابت قدم کر دے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مان لینا دین پر ثابت قدمی کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا، پچھلی آیت کے اندر بھی یہ بات تھی کہ انہیں نصیحت کیجئے اور وہ نصیحت انہیں کارگر ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو نصیحت ان کو کی گئی ہے اگر وہ اس کو پورا کر لیتے، اس پر آ جاتے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتی اور یہ دین پر ثابت قدم ہو جاتے، اور جب یہ دین پر ثابت قدم ہو جاتے تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں بہت بڑا اجر دیا جاتا، اور اس کا صلہ دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دین پر ثابت قدم ہو جانے سے کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے اجر ہوگا اور وہ صراط مستقیم پر اللہ رب العزت انہیں چلا دے گا۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ محسنین یعنی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔